بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العظیم جل جلالہ انتہائی عظمت اور بڑائی والا۔ العظیم جل جلالہ وہ ذات ہے جو اپنی ذات و صفات میں سب سے بڑھ کر ہے اور بڑائی اور بزرگی والا ہے۔ اس کی ذات ہر ذات سے بڑی اور اس کی شان اور صفات مخلوقات کی شان اور صفات سے بڑی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عظیم ہے اور اس کی تعظیم کی وجوہات لاتعداد ہیں، کسی انسان کے شمار میں نہیں آ سکتی۔ العظیم جل جلالہ وہ ہے جس کی عظمت اور بڑائی کو کوئی پا نہ سکے، جس کی عظمت کا تصور بھی ناممکن ہو، جس کی عظمت اور بڑائی زمان و مکان سے پاک مبرہ ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بڑا عالی مقام صاحب عظمت ہے۔ عربی زبان میں ایک عجیب سی حلاوت و حرارت ہے جس کی حقیقی ترجمانی ممکن نہیں۔ جو عربی سے واقف ہیں وہی اس تعریف کی لذت پا سکیں گے۔ عربی زبان میں کیا پیاری تعریف کی گئی ہے۔ مفہوم ہے العظیم جل جلالہ وہ ذات ہے جس کی عظمت اپنی ذاتی ہے، کسی غیر کی عظمت کی وجہ سے وہ عظیم نہیں ہے۔ اس کی شان اس بات سے بہت اونچی ہے کہ جسے کسی حد اور مقدار سے سمجھا جا سکے، جس کی عظمت کی کوئی ابتدا نہیں اور نہ ہی اس کی جلالت شان کی کوئی انتہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے مَا لَکُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت سے بالکل نہیں ڈرتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں تم نے اللہ رب العزت کی عظمت کو کما حق کا نہیں پہچانا، اور اللہ رب العزت کی عظمت یہ ہے کہ تم کسی بھی مخلوق کو اللہ رب العزت کے ساتھ کسی بھی چیز میں برابری مت دو، نہ ہی الفاظ میں اس طور پر تم کہو اللہ کی قسم اور تیری زندگی کی قسم۔ یہاں اللہ رب العزت کے نام کی عظمت کے ساتھ مخلوق کو ملا دیا۔ اسی طرح یوں بھی نہیں کہنا چاہیے میرا اللہ تعالیٰ کے سوا اور تیرے سوا کوئی سہارا نہیں، یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلوق کی تعظیم کو شامل کر لیا گیا۔ اس طرح یوں بھی نہیں کہنا چاہیے ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا اور تو چاہے گا، ایسے الفاظ بھی تعظیم کے منافی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عظمت کا یہ حق ہے کہ کسی بھی مخلوق کو محبت، تعظیم، بزرگی اور اطاعت میں اللہ رب العزت کے برابر نہ دل سے سمجھا جائے اور نہ ہی زبان سے کہا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوران گفتگو یہ کہہ دیا کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں وہی ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا، بس جو اللہ تنہا چاہے وہ ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مت کہو کہ جو اللہ نے اور فلاں شخص نے چاہا تو ہو گیا، بلکہ اگر کسی اور کو ساتھ ملانا ہی ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ کہو کہ جو اللہ نے چاہا پھر فلاں نے چاہا۔ مثلاً کسی نے بھاگ دوڑ کی اور نوکری کے ملنے میں آپ کی مدد کی تو یہ نہ کہے کہ اللہ کے فضل اور آپ کی محنت سے یہ نوکری مل گئی، بلکہ یہ کہے کہ اللہ نے فضل فرمایا اور پھر آپ کو میری نوکری کا ذریعہ بنا دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ العظیم جل جلالہ کی تعظیم میں سے ایک بات یہ ہے کہ انسان تمام گناہ و حرام کردہ چیزوں سے بچے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حرام قرار دیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات سے اس کی حرمت کو واضح بیان کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں میں سب سے بڑی چیز شرک اور اس کی اقسام ہیں۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم تو مجھ سے دعا کرتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ میں تیرے تمام گناہوں کے باوجود تیری مغفرت کر لیتا ہوں اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک بھی پہنچ جائیں اور پھر تو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اے ابن آدم اگر تم میرے پاس زمین بھر کے برابر گناہ لے کر آئے اور پھر تم مجھ سے اس حال میں ملے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں اس کے برابر تیری مغفرت کر دوں گا۔ العظیم جل جلالہ کی تعظیم میں سے دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے بتائے ہوئے احکامات پر چلے۔ ان میں سے سب سے بڑی چیز توحید اور عبادت میں اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے۔